مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قیام اللیل میں اکثر مقامات پر آج کتاب اللہ کے چوتھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے اور سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورہ نساء کی 7 نمبر آیت، 11، 12، 13 اور 14 ان 5 آیات پر بات کریں گے۔ 7 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، وہ چھوڑا ہوا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ جاہلیت کے دور میں خواتین پر، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، بہت زیادہ زیادتیاں کی جاتی تھیں، خواتین کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، بہت سے حقوق ان کی پرواہ ہی نہیں کی جاتی تھی جاہلیت میں۔ تو ان میں سے ایک حق جس کو پامال کیا جاتا تھا وہ تھا وراثت کا حق، خاتون کی وراثت کا حق۔ خاندان کے کسی فرد کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو ورثاء ہوتے تھے، ان میں جو بڑے ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، وہ ساری کی ساری وراثت پر، جائیداد پر قابض ہو جاتے تھے۔ خواتین کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، بچوں کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا، انہیں وراثت سے بچوں کو بھی اور عورتوں کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ حق تلفی ہوتی تھی ان کی، اور حقوق کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی حق تلف کیا جاتا تھا اور پامال ہوتا تھا یہ حق خواتین کا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب کہہ کر اس ظلم کو، اس زیادتی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور عورتوں کے حق کو محفوظ کر دیا۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ آج اس دور میں ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ہاں جو صورتحال ہے وہ بھی جاہلیت کے زمانے سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو کیفیت تھی آج بھی وہی کیفیت ہے۔ جو کسی فوت ہونے والے کی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں سے جو بڑے ہوتے ہیں وہ آج بھی ساری جائیداد ہتھیا لیتے ہیں، اس پر قابض بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کمزور ہیں ان کو حصہ اور ان کا حق آج بھی نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ خواتین کو، عورتوں کو، بچیوں کو ان کا حق تو بالکل بھی نہیں دینے کا سوچ بھی مسلمان معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ بچیوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنا حق نہ لیں۔ اگر وہ اپنا حق اس کا تقاضا کرتی ہیں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اگر ماں باپ کے دروازے کو بند کروانا ہے تو اپنا حق مانگو، اگر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے دروازے کو، گھر کو بند نہیں کروانا تو پھر بھائیوں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ مختلف قسم کے انداز سے، طریقوں سے پریشر ڈال کر عورتوں کو جو ہے نا وہ چپ کروا دیا جاتا ہے۔ وہ بیچاری روتی رہتی ہیں اور مجبور ہو کر میں نے کیا کرنا ہے مال، تو ہی لے جا سارا کچھ، اور وہ اپنے ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگ قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عورتوں کا بھی وراثت کے اندر حق ہے اور مردوں کا بھی حق ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق بھی مقرر کر دیے اور مردوں کے حقوق بھی مقرر کر دیے۔ اب جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے کسی کا، وہ تو اس کو ضرور بھی ضرور ملنا ہے، وہ اس کا حق ہے۔
اگر نہیں دیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کے حکم کی، اللہ کے قانون کو توڑیں گے اور اللہ رب العالمین کی حدوں کو پھلانگیں گے اور اللہ رب العالمین کے قانون کی خلاف ورزی کے مجرم بن جائیں گے۔ سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب وہ شہید ہو گئے نا، احد کے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، تو ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، وہ ان پر قابض ہو کر بیٹھ گیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی وہ سعد کی 2 بیٹیوں کو لے کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، ان کا باپ آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو شہادت کی موت عطا فرما دی، اور ان کے چچا نے اپنے بھائی کی ساری جائیداد پر قبضہ جما لیا ہے، وہ قابض ہو کر بیٹھ گیا ہے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے بچیوں کے لیے، اور یہ بچیاں ہیں، ان کے پاس کوئی مال ہوگا تو ان کی شادیاں ہوں گی، مال نہیں ہوگا تو ان کو کوئی شادیوں کے لیے ان کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی رضی اللہ عنہ کی بیوی کی یہ بات سن کر آپ نے کہا، اس میں اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ 11 نمبر سے لے کر 14 نمبر تک آیات نازل فرمائیں، اور آپ نے بلایا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بھائی کو اور کہا کہ سعد کی 2 بیٹیوں کو سعد کے ترکہ میں سے 2/3 دے دو، 2/3، اور ان کی والدہ کو 1/8 دے دو، 2/3 کل میں سے ان کی بیٹیوں کا، سعد کی بیٹیوں کا 2/3، اور 1/8 سعد کی رضی اللہ عنہ کی بیوہ کا، اور جو باقی بچے گا وہ تیرا ہے، کیونکہ یہ بھائی تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی مذکر بیٹے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی مذکر، تو جب مذکر اولاد نہ ہو مرنے والے کی، صرف مؤنث اولاد ہو، بیٹیاں ہوں، تو جو بچتا ہے بیٹیوں کا اصحاب الفروض کا حصہ نکالنے کے بعد وہ بھائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باقی بچے گا وہ تیرا ہے، ان کو اتنا اتنا دے دو۔ تو یہ احکام اللہ رب العالمین نے نازل کرنے کے بعد فرمایا، تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان حدوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، ان کو توڑے گا نہیں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ رب العالمین اس کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جن جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ ناراً، اللہ رب العالمین اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ آگ کے اندر ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ورثاء کے حصے مقرر کیے ہیں میت کی ترکہ اور جائیداد میں سے، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی حدود قرار دی ہے، اور اس سے تجاوز کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے کی وعید وہ سنائی ہے، اور رسوا کن عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو اب چند روپوں کی خاطر، دنیا کے اس حقیر مال و بتا کی خاطر اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گھاٹے کا اور خسارے کا سودا ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، گھٹیا مفاد کی خاطر اپنی ہمیشہ والی اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر بیٹھے، یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی سے فوت ہونے والے کے ترکے میں سے، اس کی وراثت اور جائیداد میں سے جن جن کے حصے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، سب کو ان کے حصے جتنے جتنے رب نے طے کیے ہیں اتنے اتنے دے دیے جائیں، تاکہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے قانون کی پاسداری ہو، اور بندہ عاقبت میں جو ہے نا وہ اس کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، اور عاقبت میں اپنے نیکیاں دے کر دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں جانا نہ پڑ جائے، اور جہنم کا رسوا کن عذاب وہ اس کا مستحق بندہ نہ بن جائے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس ظلم کا خاتمہ کر دیا جو جاہلیت میں چلتا تھا، اور اپنی عاقبت کو
بچانے اور سنوارنے کی بھی رہنمائی کر دی رب العالمین نے کہ ان حقوق کا، ان حدود کا پاس کریں اور رشتہ داروں کو جن جن کے جو حق ہیں وہ دیں اور اپنی عاقبت جنت کی صورت میں حاصل کر لیں، ورنہ جہنم وہ یقینی بات ہے۔ ایک غلطی جو بہت بڑی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، جو یہ تو ہے نا عام لوگ کرتے، کچھ لوگ ہیں پڑھے لکھے بڑے سمجھدار، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچی کو شادی کے موقع پر جہیز دے دیا تھا، اب ہم وراثت کس بات کی اس کو دیں؟ اللہ کے یہ بندے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جہیز دے دیا تھا انہوں نے، جہیز دینے کا حکم تو اللہ نے نہیں دیا، اللہ کے رسول نے نہیں دیا، پیارے پیغمبر نے، خلفائے راشدین نے جہیز اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو نہیں دیا۔ جہیز تو ایک ہندوؤں کی رسم ہے، یہ ایک غلط کام کیا ہے، ہندوؤں کی رسم کو آپ نے زندہ کیا ہے، اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں، تو اس ہندوؤں کی رسم کو زندہ کر کے اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے اس کو توڑ رہے۔ ایک ہندوؤں کی رسم کو زندہ کر کے اللہ رب العالمین کے شریعت کی نافرمانی کی، دوسرا اللہ رب العالمین نے جو وراثت کا قانون بنایا ہے، جو حق دیا کسی کو، آپ نے وہ حقدار کو حق نہیں دیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کیا ہے۔ بھئی جہیز اگر بچیوں کو دیا ہے آپ نے تو اس سے وراثت تو ختم نہیں ہوگی، وراثت تو اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور شادیاں آپ بچوں کی بھی کرتے ہیں، کیا بچوں کی شادیوں پر کوئی خرچہ نہیں آتا؟ کیا بچوں کی شادیاں مفت ہو جاتی ہیں؟ اگر بچیوں کی شادیوں پر خرچہ آتا ہے تو بچوں کی شادیوں پر بھی خرچہ آتا ہے، تو خرچہ تو ان کی شادیوں پر بھی آتا ہے، اچھا بھلا آتا ہے، بے شمار لوگ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جب ان کی شادیوں پر بھی خرچ آتا ہے تو وراثت سے ان کو بھی محروم کر دیا جائے نا، کہ ان کی شادیوں پر بھی اتنے پیسے ہمارے خرچ آ گئے تھے، ان کو وراثت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے اچھے بھلے دیندار، نمازی، حاجی، سمجھدار، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ بیٹوں کو دے دیا جائے اور بیٹیاں محروم ہو جائیں، مرنے کے بعد بیٹیوں کے لیے کچھ بچے ہی نہ، وہ زندگی میں ہی اس کی سکیمیں لوٹانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی ایک بچے کے نام لگا دیتا ہے، کوئی 2 بچوں کے نام لگا دیتا ہے تاکہ بچیاں بعد میں نہ لے سکیں، اور پھر یہ ایک الگ جھگڑا خاندان میں، برادری میں، رشتہ داروں میں الگ جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جس کے نام ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ چیز ہی میری ہے، وہ دوسرے بھائی اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف جنگ اور قطع تعلقی کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس کا ذمہ وار، قصوروار وہ اصل بندہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کی حدوں کو توڑا ہے۔ تو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جو جاہلیت کے دور میں چلتا تھا۔ بچیوں کو، بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اگر باپ زیادتی کر گیا ہے، وہ آپ کے نام لگوا گیا ہے، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنی عاقبت خراب کی ہے، اور تمہاری عاقبت بھی خراب کی ہے، دوسروں کا حق تم کو دیا ہے۔ تو کوئی کسی کا حق کسی کو دے دے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کا حق دوسرے کے لیے فیصلہ کر دوں تو میں اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، وہ مت لے اس کو۔ تو بھائیوں کو بھی نہیں لینا چاہیے اگر باپ دے دے تو، نہ یہ تقاضا کرنا چاہیے بہنوں سے کہ آپ ہمیں معاف کر دو۔ بھئی وہ کیوں معاف کر دیں؟ جس طرح یہ مرنے والا آپ کا باپ ہے، ان کا بھی باپ ہے، وہ کوئی باہر سے گلی سے پکڑ کر تو نہیں لائی ہوئی وہ بہنیں، وہ بھی اسی طرح ان کا بھی باپ ہے، وہ جس طرح تمہارا حق ہے ان کا بھی حق ہے۔ تو تمہیں کیوں معاف کر دے؟ تم کیوں نہیں ان کو معاف کر دیتے، خواتین کو، عورتوں کو؟ تو ایسا جو جاہلیت والا دور کا جو تصور ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے معاشرے سے مٹانا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 11 نمبر سے لے کر 12 اور 13 14 نمبر آیات میں، 13 14 تو آپ نے سن لی ہیں، 11 اور 12 نمبر آیات میں اللہ نے رشتہ داروں کے حصے مقرر کیے ہیں۔ میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے اولاد کا حصہ اللہ رب العالمین نے وہ مقرر فرمایا ہے کہ اولاد کو کتنا ملے گا۔ اولاد میں 3 قسم کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ مرنے والے کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، ایک صورت یہ ہے۔ اور ایک صورت ہے کہ فوت ہونے والے کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک صورت ہے کہ فوت ہونے والے کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ تین صورتیں بنتی ہیں اولاد کی۔ جب
فوت ہونے والے کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں، کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہ ہو، صرف بیٹے ہوں، اولاد مذکر ہو مؤنث میں کوئی بھی نہ ہو، تو جن کے حصے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں اصحاب الفروض، اس سے بھی پہلے یہ یاد رکھیں رشتہ داروں کی دو قسمیں ہیں، ایک رشتہ دار ہیں اصحاب الفروض اور ایک رشتہ دار ہیں عصبات۔ اصحاب الفروض میں کل 12 لوگ ہیں، 12 لوگ، جن 12 لوگوں میں 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ یہ اصحاب الفروض ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کے حصے اللہ رب العالمین نے قرآن میں مقرر کر دیے یا اپنے نبی کی زبان سے اس کو مقرر کروا دیا، وہ اصحاب الفروض ہیں۔ وہ 8 عورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ماں ہے، نمبر 2 دادی ہے، نمبر 3 بیوی ہے، نمبر 4 بیٹی ہے، نمبر 5 پوتی ہے، نمبر 6 اینی بہن ہے، نمبر 7 اللاتی بہن ہے اور نمبر 8 اخیافی بہن ہے۔ یہ 8 عورتیں ہیں جن کے حصے اللہ نے قرآن مجید میں مقرر فرما دیے ہیں۔ اور مردوں میں جو 4 مرد ہیں وہ ہیں باپ، دادا، اخیافی بھائی اور خامند۔ یہ 4 مرد ہیں، یہ کل 12 لوگ ہیں جو اصحاب الفروض ہیں۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں جو جن کو وراثت ملتی ہے ان کو عصبات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اولاد کی 3 شکلیں ہیں، اگر مرنے والے کی صرف مذکر اولاد ہے تو اصحاب الفروض ان 12 لوگوں میں سے اگر کوئی ہو تو اس کا حصہ ترکے میں سے نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ اس کی مذکر اولاد میں برابر برابر سب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر صرف مؤنث اولاد ہے تو یہ مؤنث اولاد اگر عورت مردوں کی ہے، کسی کی ہے میت کی، تو اس کی 2 صورتیں بنے گی، یا ایک ہوگی بیٹی یا ایک سے زیادہ ہوگی۔ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو اپنے باپ کی جائیداد کا 1/2 ملے گا، نصف آدھا ملے گا۔ اور اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا۔ جو اصحاب الفروض یہ 12 لوگ ہیں، ان کے جتنے حصے ہیں وہ دینے کے بعد جو 1 کل میں سے 1/2 وہ ملے گا ایک بیٹی کی شکل میں، اور 2 یا 2 سے زیادہ کی شکل میں 2/3 2/3 وہ ان بیٹیوں کو ملے گا۔ اور یہ ان کا حصہ ہے، یہ اس وقت اصحاب الفروض میں ہوں گی، یہ اصحاب الفروض۔ اور اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو پھر یہ اصحاب الفروض میں نہیں ہوں گی، پھر یہ عصبات کے اندر ہوں گی۔ تو اصحاب الفروض کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہر بچے کو 2 بچیوں کے بقدر حصہ دیا جائے گا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے اولاد کا حصہ یہ 11 نمبر آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس کے بعد اسی آیت میں ماں باپ کا حصہ بیان کیا ہے۔ مرنے والی میت چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، اور اس نے ماں باپ چھوڑے ہیں، تو اگر اس مرنے والے کی اولاد ہے مذکر یا مؤنث کی، تو ایسی صورت میں اولاد ہونے کی صورت میں فوت ہونے والے کے ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا۔ ماں کو بھی 1/6 اور باپ کو بھی 1/6 ملے گا۔ اور اگر فوت ہونے والا اس کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ چھوڑے ہیں، اس نے اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا، اور جو باقی ہے وہ سارا باپ کو مل جائے گا اگر صرف ماں باپ اس کے وارث ہیں تو۔ اور اگر مرنے والے کے اولاد نہیں ہیں مگر بہن بھائی ہیں جو 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو پھر بھی ماں کو 1/6 ملے گا۔ باقی جو حصہ ہے وہ دوسرے اصحاب الفروض کو مل جائے گا اور ماں کو 1/6 ملے گا۔ اس صورت میں یہ حصہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد 12 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے زوجین کا، خامند اور بیوی کا حصہ مقرر کیا ہے۔ خامند اگر فوت ہو جاتا ہے تو خامند کی اگر اولاد ہے، چاہے اس موجودہ بیوی سے ہے یا کسی اور بیوی سے ہے، اگر خامند کی اولاد ہے تو بیوی کو خامند کے ترکہ میں سے 1/8 ملے گا، 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر خامند کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا۔ یہ حصہ اللہ نے بیوی کا مقرر کیا ہے۔ اور خامند کا حصہ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، بیوی کی اگر اولاد ہے، چاہے اس خامند سے ہے
چاہے پہلے خامد سے ہے جو پہلے فوت ہو چکا ہو یا جس نے طلاق دے دی ہو، اگر بیوی کی اولاد ہے، بیوی فوت ہوئی ہے، تو خامد کو بیوی کے ترکہ میں سے 1/4 ملے گا، اور اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کے ترکہ میں سے 1/2 ملے گا، 1/2 ملے گا خامد کو، نصف ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے 12 نمبر آیت کے اندر اس کی صراحت فرما دی ہے۔ اس کے بعد بیان ہوا ہے بہن بھائیوں کا حصہ، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ 12 نمبر آیت میں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اچھا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اگر جو بندہ فوت ہوا ہے وہ کلالہ ہے، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ جس کا باپ ہو، تو اس کے بہن بھائی ہیں، تو اگر ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے تو ان کو ملے گا 1/6، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو 1/3 میں سب کے سب شریک ہوں گے، مذکر اور مؤنث کو سب کو برابر 1/3 تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ حصہ ہے اخیافی بہن بھائیوں کا۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے اخیافی بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں بہن بھائیوں کی شریعت کے اندر، ایک عینی ہوتے ہیں، ایک اللاتی ہوتے ہیں، اور ایک اخیافی ہوتے ہیں۔ عینی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے ہوں، ان کو کہتے ہیں عینی اور حقیقی، اور جن کا باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو وہ بھائی آپس میں اللاتی بھائی کہلاتے ہیں، اور جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو ان آپس میں جو ماں کی طرف سے سگے ہوتے ہیں ان کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو یہ حصہ اللہ نے اخیافی بہن بھائیوں کا مقرر کیا ہے۔ اگر اخیافی بہن بھائی میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو 1/6 ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہیں جتنے بھی ہیں تو وہ 1/3 میں سب کے سب برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ اخیافی بہن بھائیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون نہیں چلتا، اور نہ ہی اس میں مذکر اور مؤنث سب کو برابر ملتا ہے۔ اور جو عینی اور اللاتی بہن بھائی ہیں، عینی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے ہیں، اور اللاتی جو باپ کی طرف سے سگے ہیں جن کی مائیں الگ الگ ہیں، ان کا حصہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آخری آیت میں 176 نمبر آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ ان کا حصہ یہ ہے کہ ان کو للذکر مثل حظ الانثیین، جس طرح میت کی اولاد کو جب مذکر مؤنث ہوں تو ہر مذکر کو مؤنث 2 مؤنثوں کے حصے کی برابر ملتا ہے، ایسے ہی اللاتی بہن بھائی اور اخیافی بہن بھائی اگر وارث ہیں تو ان کو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہر بیٹے کو ہر بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر حقیقی بہن بھائی موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے اللاتی بہن بھائیوں کو نہیں ملتا، اللاتی بہن بھائیوں کو نہیں ملتا حقیقیوں کے ہوتے ہوئے، وہ حقیقیوں کو ملے گا، اگر حقیقی نہیں ہے تو پھر اللاتیوں کو ملے گا۔ تو یہ حصہ اللہ رب العالمین نے بھائیوں کا بیان فرمایا ہے۔ اور آخری حصہ بیان ہوا ہے دادا اور دادی کا۔ یہ حصہ قرآن کی ان آیتوں میں بیان نہیں ہوا، یہ حصہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، وحی والی زبان سے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ دادے کو اور دادی کو، باپ اگر میت کا باپ نہیں ہے، دادا موجود ہے تو باپ والا جو حصہ ہے نا 1/6 وہ دادے کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور ماں کا جو حصہ ہے 1/6 ماں کے نہ ہونے کی صورت میں وہ دادی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ حصہ 1/6 دادا کو ملے گا اور 1/6 دادی کو ملے گا۔ یہ حصہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق وراثت کو، فوت ہونے والے کی وراثت کو فوری طور پر تقسیم کر دیں تو جو وراثت کے جھگڑے اور فسادات کھڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں کھڑی ہوتی ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، ان ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہم اپنے خاندانوں کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنی عاقبت کو بھی بچا سکتے ہیں، اور پچھتانے سے بھی قیامت والے دن بچ جائیں گے اگر ہم اللہ رب العالمین کے ان احکام اور فرامین کو مد نظر رکھیں، اور فوت ہونے والے کی وفات کے فوراً بعد جو حصے جس کے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں، تو کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، لڑائی کھڑی نہیں ہوگی، اختلاف پیدا نہیں ہوگا خاندانوں میں، اور سارے مسئلے کتاب و سنت کی روشنی میں ہر حقدار کو پورا حق ملے گا، کسی کی حق تلفی ذرا برابر بھی اسلام کے اندر نہیں ہوگی۔
تو اس لیے ہمیں آخری بات ہے میری، ہمیں اپنی بچیوں کو حصہ دینے میں کنجوسی بخل نہیں کرنا چاہیے، بالکل کوئی وہ جاہلیت والی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے خاندان سے نکل کر بچیاں دوسرے خاندان میں لے کر کیوں جائیں، یہ جاہلیت کی سوچ ہے، مسلمانوں کو یہ سوچ زیب نہیں دیتی۔ دل کی خوشی سے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کا دل کی خوشی سے حصہ دیں، یہ نہیں کہ وہ خود ہی کہہ دیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ بھائی کیوں نہیں معاف کر سکتے اور بچیوں کو، بہنوں کو، اپنیوں کو؟ تو وہ بھی ماں باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زیادتی کریں، زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے نام لگوا دیں تاکہ کوئی بیٹی نہ لے جائے، اور بھائیوں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ باپ کے مرنے کے بعد وہ سارے کے سارے پر خود قابض ہو جائیں اور بہنوں کو محروم کر دیں اس نام سے کہ ہم نے ان کو جہیز دے دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔